حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کس کی؟ آپ نے فرمایا جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پالے، پھر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4912۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میری والدہ میرے پاس تشریف لائیں جبکہ وہ مشرکہ تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قریش سے حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، بے شک میری والدہ میرے پاس آئی ہے، جب وہ سلوک منی ہے تو کیا اس سے صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس سے صلہ رحمی کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4913۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ماؤں کی نافرمانی کرنے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے، بک کرنے اور دست سال دراز کرنے کو تم پر حرام قرار دیا ہے، اور فضول باتیں کرنے یعنی لوگوں کے احوال جاننے کے لیے زیادہ سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو تمہارے متعلق ناپسند فرمایا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4915۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ کسی آدمی کے والد کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ اس کے والد کو گالی دیتا ہے، اور یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4916۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی کا اپنے والد کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے دوستوں سے صلہ رحمی کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4917۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق فراخ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4918۔